سبق نمبر ہے 12. کتنے نمبر سبق ہے؟ 12. اور نصاب النحو کے اندر یہ سبق گزر چکا ہے، سبق نمبر 11 کتاب. ٹھیک ہے، سبق نمبر 11 نصاب النحو کا آپ سن سکتے ہیں، وہ بہت زبردست ہے، تفصیلی بھی ہے، لیکن خلاصۃ النحو، یہ خلاصۃ النحو کی ترکیب کیا ہے؟ خلاصۃ النحوی مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی. آج ہم نے کون سا سبق پڑھنا؟ معرب اور یہ مبنی کون سا سیکھا؟ سیگا فاعل مذکر، اس میں ظرف، ظرف میں مذکر بھی ہوتا ہے. چلو ڈھونڈو معرب کون سا سیکھا ہے اور مبنی کون سا سیکھا ہے، ڈھونڈ کے مجھے بتانا. اچھا، معرب اور مبنی جس اسم کا آخر ما عامل کی وجہ سے بدل جائے، جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے بدل جائے، پیچھے عامل جو ہوتا ہے وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کو مرفوع ہونا چاہیے، منصوب ہونا چاہیے یا مجرور ہونا چاہیے. تو عامل کی وجہ سے جس کا آخر بدل جائے، عامل کی وجہ سے جس کا آخر بدل جائے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ معرب. کیا بولتے ہیں؟ معرب. دوسرا ہے نام اس کا اس میں متمکن. اس میں متمکن کون سا سیکھا؟ سیگا نیم چھوڑ دے. سیگا فاعل مذکر، اس میں فاعل ثلاثی مزید فی سیز باب تفاعل تمکنن باب تفاعل. ٹھیک ہے، زبردست. تو جس کا آخر عامل کے بدلنے کی وجہ سے بدل جائے اس کو کیا بولتے ہیں؟ معرب. یا اس میں متمکن. جاء زیدن، جاء ہے فعل، جاء کیا ہے؟ فعل. تو فعل نے عمل کیا فاعل پر، تو فاعل کو کیا دیا؟ رفع دیا. تو زیدن اس کا فاعل، فعل میں جملہ فعلیہ خبریہ. رأیت زیدن، رأیت یہ رأیت فعل ہے، رأیت فعل ہے، تو اس میں اس کا فاعل تو متصل ہے، لیکن آگے زیدن کو بدل دیا، زیدن مفعول ہے. تو عامل نے پہلے چاہا کہ زید پر رفع ہو، یعنی اس کی حالت رفع ہونی چاہیے. تو عامل کا طریقہ کار یہ ہے کہ عامل صرف یہ بتائے گا اس کی حالت کون سی ہونی چاہیے. عامل کیا بتائے گا؟ اس کی حالت کون سی ہونی چاہیے. دیکھو دلہن کا کام ہے رخصتی، مطلب اس نے رخصت ہو جانا ہے. اب دولہے کا کام ہے کہ وہ گاڑی لے کے آتا ہے، گدھا گاڑی لے کے آتا ہے، ٹھیک ہے، یا پیدل لے کے جاتا ہے. اب تقاضا کرنا ہے عامل نے تقاضا کیا کرنا ہے کہ اس کی حالت رفع ہونی چاہیے، اس کی حالت رفع ہونی چاہیے. شادی کا تقاضا، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ شادی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ دلہن رخصت ہو کے جائے. اب دلہن کس طریقے سے جاتی ہے یہ تو اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے یا اپنی اپنی ہمت ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ عامل، یہ میں بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ بعض اوقات عامل تو تقاضا کرے گا حالت رفع کا، لیکن وہاں رفع نظر نہیں آئے گا. ہمارے ہاں کنسپٹ کیا ہوتا ہے؟ دلہن سجی ہوئی گاڑی میں جائے گی، 15-16 گاڑیاں جا رہی ہیں، تو دلہن کس گاڑی میں جا رہی ہے جی؟ سجی ہوئی گاڑی. بعض تو سجی ہوئی نہیں ہوتی، پھر تو کہیں دلہن نہیں جا رہی اس میں. یا برات کی گاڑی عموماً کیا ہوتی ہے؟ سجی ہوئی ہوتی ہے، لیکن بعض نہ سجی ہو تو پھر بھی جاتی ہے، پھر بھی برات تو برات ہی ہے نا. تو یہ پتہ نہیں ہوتا کون سی گاڑی میں ہے، لیکن پتہ ہوتا ہے ان میں سے کسی ایک میں ہے. تو بعض اوقات تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوتا ہے، تینوں حالتوں میں اعراب، حالت رفعی میں، حالت نصبی میں، حالت جری میں اعراب تقدیری ہوتا ہے. مطلب گڈی لبڑی بنی دونوں، یہ تو کیڑی چ بیٹھا دلہا. تو رأیت زیدن آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے، آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے. اب وہ تینوں حالتوں میں بدل جائے یا 2 حالتوں میں بدلے یا ایک حالت میں بدل جائے بہرحال.
رأیت زیدن کی ترکیب کیا ہوگی؟ رأیت فعل تو ضمیر فاعل زیدن مفعول به. ترکیبیں کرتے ہیں دوسری کلاس کے اندر جا کے نا، جب دوسری کلاس کریں گے نا جی اس میں کریں گے. مررت بزیدن، زیدن زیدن زیدن، زید کا اعراب تبدیل ہوا نا، جی. تو زید کیا ہے؟ مورب مورب ہے. جاء اخوہ، اخو ہو. ٹھیک ہے حالت رفی میں، جی. اور حالت نصبی میں اخاہ، جی حالت جری میں اخیہ، تینوں حالتوں میں بدل جی. گئی، اعراب بدل گیا. تو اس کو کیا کہیں گے؟ مورب. مورب. اس میں کیا کہیں گے؟ مورب. اور جس اسم کا آخر عامل کے بدلنے کی وجہ سے نہ بدلے اسے مبنی یا اس میں غیر متمکن کہتے ہیں. مبنی یا اس میں غیر متمکن کہتے ہیں. جاء ھذا، رأیت ھذا، جاء اوپر آیا تھا زیدن ہو گیا تھا، رأیت اوپر آیا تھا زیدن ہو گیا تھا، مررت بھی آیا تھا اوپر تو زیدن ہو گیا تھا. یہاں کیا ہوا؟ جاء ھذا، رأیت ھذا، مررت ھذا ایک ہی ھذا. صاحب ایک ہی جگہ ٹکے رہے انہوں نے کہا میں آپت نہیں لینا، آپت اتنے کھڑے ہیں. یہ آخر ہوگا یا آخر ہوگا؟ آخر ہوتا ہے آخر ہوگا. انتہا مطلب آخر، اور آخر دوسرا. دوسرا. صحیح. آخر کا مطلب ہوتا ہے سب سے آخری. جی عامل اور معمول یہ کون سی چیزیں بلا؟ ایک اس میں فاعل ہے اور دوسرا اس میں مفعول ہے. جی. جس چیز کی وجہ سے مورب میں فاعل، مفعول یا مضاف الیہ ہونے کی صفت پیدا ہو اسے عامل کہتے ہیں. جس چیز کی وجہ سے مورب میں فاعل، مفعول یا مضاف الیہ ہونے کی صفت پیدا ہو اسے عامل کہتے ہیں. جیسے اوپر کی مثالوں میں، اور جس مورب میں یہ صفت پیدا ہو اسے، جس کی وجہ سے اعراب بدلتا ہے اسے عامل کہتے ہیں، اور جس کا اعراب بدلتا ہے اس کو معمول. کہتے ہیں. جیسے مذکورہ مثالوں میں زیدن اور اخون. اعراب کس کو کہتے ہیں؟ اعراب کس کو کہتے ہیں؟ جس حرکت یا حرف سے مورب کا آخر بدلتا ہے. جی اس سجاوٹ جوڑ جڑی نظر آتی ہے، جی ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب. کیا ہوتا ہے وہ؟ اعراب. یہ باب افعال فعال کا مصدر. مصدر ہے. جیسے مذکورہ 12 مثالوں میں دو پیش ہے، دو زبر ہیں، دو زیر ہیں، واو ہے، الف اور یا. اعراب کی تقسیم. اعراب کی تقسیم. مورب کا اعراب کبھی حرکت کے ذریعے آتا ہے اور کبھی حرف کے ذریعے آتا ہے. صحیح. یعنی اعراب بالحرف بھی ہوتا ہے، اعراب بالحرکت بھی ہوتا ہے. ہوتا ہے. جو اعراب ضمہ، فتح اور کسرہ کی صورت میں ہو اسے اعراب بالحرکت کہتے ہیں. اسے اعراب حرکت. زیدن کا اعراب. اور جو اعراب واو، الف اور یا کی صورت میں اسے اعراب بال. حرف کہتے ہیں. لہذا دوسری 3 مثالوں میں اخن کا اعراب بال. حرف ہے. اعراب کی تقسیم ایک اور طریقے سے بھی کی جاتی ہے. اعراب کی تقسیم، اور وہ کیا طریقہ ہے وہ میں نے جو آپ کو سمجھایا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پہچاننا پڑتا ہے. جی ٹھیک ہے، تو مورب کا اعراب کبھی پڑھنے میں آتا ہے اور کبھی نہیں آتا. جی اعراب پڑھنے میں آتا ہے. کبھی نہیں آتا. اس لحاظ سے بھی اعراب کی 2 قسمیں، اعراب لفظی اور اعراب. تقدیری. اعراب لفظی کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ جو اعراب پڑھنے میں آئے، جو اعراب پڑھنے میں آئے. پڑھنے میں آئے. زیدن، 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 تینوں تو الگ الگ پڑھا جا رہا ہے نا. جی تو زیدن کا اعراب بالحرکت لفظی ہے، اور دوسری 3 مثالوں میں اخن کا اعراب بالحرف بھی لفظی ہے. اخا، اخو، اخی تینوں طرح بدلا ہے نا. جی اور جو اعراب پڑھنے میں نہ آئے، جو اعراب پڑھنے میں نہ آئے اسے اعراب بال، تقدیری کہتے ہیں. اعراب بالتقدیر کہیں یا اعراب تقدیری کہیں. اعراب تقدیری. جاء فتن، رأیت فتن. رأیت فتن. جاء کے بعد فتن، جاء کے بعد فتن. پنجی تھی گڈیاں میں چلو وہ بھی دولے دی گڈی گڑی آپ پہ ہی لبنو. جی ٹھیک ہے. رأیت فتن، مررت بفتن. یہ آپ کو ولیمے والے دن خود ڈھونڈنا پڑے گا دولہا کہاں پہ ہے. جی شادی والے دن پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہاں پہ دولہا بیٹھا ہے. ولیمے والے دن ڈھونڈنا پڑتا ہے، جی اور شادی کے 2-4 دن بعد تک بوسکی پہن کے پھر رہا تو پتہ چلتا ہے صاحب کی شادی ہے، پتہ چل جاتا ہے نا. جی تو بہرحال ڈھونڈنا ہم ڈھونڈ لیں گے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دولہا ڈھونڈا جاتا ہے نا جی کہ نہیں ڈھونڈا جاتا؟ ڈھونڈ دیا جاتا ہے. آئیڈیا سے پتہ چل جاتا ہے دولہا کون ہے جی کہ نہیں پتہ چلتا؟ چل جاتا ہے. تمہیں سارا پتہ لگ روٹی کھان بندہ کیا پتہ لگ ہی جانا کہڑی گل ہے.
نام بھی پتا ہو، پہچان زیادہ نام بھی ہو، پھر بھی بندے کو محسوس ہو جاتا ہے یار یہ دولہا ہوگا. تو اس طرح پریشان نہیں ہونا کہ یار تینوں جگہ تو اعراب ایک جیسے ہی آئے گا، تو پھر پتہ کیسے چلے گا؟ لگ جائے گا پتہ، آپ کو چھٹنا ہمیں پتہ چل جائے گا. جی. مطلب دوپٹہ کسی طرح کا بھی اوڑا ہو، ٹوپی کسی طرح کی بھی لی ہو، ٹھیک ہے، چادر کس طرح کی بھی اوڑھ کے نماز پڑھ رہا ہو بندہ، تو چار ڈھاتے پتہ چل جاتا ہے چودھری صاحب نے ہیں، پتہ چل جاتا ہے نا. کیمرے میں بندہ دیکھتا ہے یہ تو سیدھا جا رہا ہے، نہ شکل کے بغیر بھی پہچان ہو جاتی کہ نہیں. جی. ایسے ادھر بھی ہو جائے گی. تو جا آ فتن، جا آ، فتن اب جا آ فعل ہے، یہ حالت رفع چاہتا ہے، جی. تو فتن آ گیا، تو فتن کی حالت رفع ہے، لیکن وہ تو دو زبریں ہیں، جی. انہیں کو پریشان نہ ہو، وہ اعراب تقدیری ہے، جی. اندروں وہی ہے جی. رفع. رأیت فتن مررت بفتن، جاء ابو القوم، جاء ابو القوم. رأیت ابا القوم جی. مررت بابی. قومی. ان میں پہلی تین مثالوں میں فتن کا اعراب بالحرکت تقدیری ہے، اعراب بالحرکت تقدیری ہے. تقدیری ہے، اور دوسری تین مثالوں میں ابن کا اعراب بالحرف تقدیری ہے. ٹھیک ہے. پھر سسا اکن کا بھی سسا اعراب بال تقدیری ہونا چاہیے، اعراب بال. اچھا کیوں نہیں ہے بتاؤ پھر بھائی، کیا نہیں سمجھ آ رہا؟ اس کا اعتراض صحیح ہے. آپ مجھے یہ بتاؤ اعراب تقدیری کسے کہتے ہیں؟ جو لفظوں میں پڑھا نہ جائے. تو جاء ابو ابو القوم، جی. رأیت ابا القوم، جی. ابو ابا ابی پڑھا جا رہا ہے کہ نہیں؟ جی. جی تو لفظی ہونا چاہیے نا. جی. رکن میں تو یہ اعراب بالحرف اعراب بالحرف، اعراب بالحرف ہے. اعراب بالحرف تو ہے، جی. تقدیری ہے کہ نہیں؟ تقدیری ہے نا. کیسے؟ یہ اعراب حرف تقدیری لفظی ہے، اعراب بالحرف لفظی ہے. جاء ابو القوم جی. پڑھا جا رہا ہے نا. جی جی. جاء رأیت ابا القوم، جی. مررت بھی ابل قوم. بأبی القوم. اصل میں ہونا یہ چاہیے تھا جاء ابی، جی. جاء ابھی ابی، مررت بھی ابی بأبی، رأیت ابی. ابھی جی. جی رأیت، ابھی. یعنی آپ اس کی تفصیل اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے پاس ہے نصاب النحو. نصاب النحو کے صفحہ نمبر 32 پر لکھا ہے، جب اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب بتا رہے ہیں نا، جی. تو بتاتے صفحہ نمبر 32 پر لکھا ہے کہ اور اگر یائے متکلم کی طرف مضاف ہوں، اسماء ستہ مکبرہ یائے متکلم کی طرف مضاف ہوں، اگر یائے متکلم کی طرف مضاف ہوں تو تینوں میں ان کا اعراب تقدیری ہوگا، تینوں حالتوں میں ان کا اعراب تقدیری ہوگا. جاء ابی، رأیت رأیت بھی ابھی. ابھی. رأیت ابی، رأیت ابی ٹھیک ہے. مررت بھی، ابی بھی ابی. اب سمجھ آیا؟ جی اس کا اعتراض درست تھا. اور اپنا کنسیپٹ یہ بنائیں کہ جب ہم اعتراض کریں تو پھر اعتراض سمجھ میں آئے، اور کتاب کے اوپر لکھی ہوئی جس طرح میں نے پڑھا اس طرح پڑھ کے فوراً آنکھوں کو بند کر کے مان لینا یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ جی. تو اعراب بالحرف تقدیری، اعراب بالحرف تقدیری کی مثال کیا ہے کہ اسماء ستہ مکبرہ جب یا ضمیر کی طرف مضاف ہوں، جب یا ضمیر کی طرف مضاف ہوں تو اس وقت ان کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، اس وقت ان کا اعراب. تقدیری ہوتا ہے. تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ جاء ابی، جاء ابھی. رأیت ابھی. ابی، مررت. بھی ابی. جی ٹھیک ہو گیا؟ عامل کی اقسام کیا ہیں جی؟ جو عامل پڑھنے میں آئے اسے عامل لفظی کہتے ہیں، جو عامل پڑھنے میں آئے اسے عامل لفظی کہتے ہیں. جیسے اوپر کی مثالوں میں آ چکا ہے. اور جو عامل پڑھنے میں نہ آئے اسے عامل مانوی کہتے ہیں. جیسے زید قائم میں، زید قائم. تو تین چیزوں کا اعراب عامل جو ہے وہ مانوی ہوتا ہے، تین چیزوں کا عامل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مانوی ہوتا ہے. جیسے مبتدا، مبتدا خبر، فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع. مرفوع. اچھا فعل مضارع کو مرفوع کس نے کیا؟ لم یضرب تو ہو گیا لم کی وجہ سے، جی. یضربا ہو گیا لن یضربا، جی. ٹھیک ہے. تو یہ مضارع کو مرفوع کس نے کیا؟ انہوں نے کہا عامل مانوی کی وجہ سے. مبتدا مرفوع کیوں ہے؟ عامل مانوی کی وجہ سے. خبر مرفوع کیوں ہے؟ عامل مانوی. تو تمرین نمبر 1، معرب اور مبنی کسے کہتے ہیں؟
معرب اور مبنی عامل اور معمول کسے کہتے ہیں یہ بھی ہو چکا. اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف کسے کہتے ہیں یہ بھی ہو چکا. اعراب لفظی اور اعراب تقدیری کسے کہتے ہیں؟ تو مثالیں آپ نے سیٹ کر لینی ہیں. اب جاء ابی، رأیت ابی، نظرت الی ابی یا مررت بابی. عامل لفظی اور عامل معنوی کسے کہتے ہیں یہ بھی ہو گئے. غلطی کی نشاندہی فرمائی. ضمہ فتح اور کسرہ ہی کو اعراب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا؟ فتح اور کسرہ، الف اور یا، واو اور یا کو اس کو اعراب کہتے ہیں. لیکن اس کو اگر درست کرنا ہو ضمہ فتح اور کسرہ کو اعراب حرکت کہتے ہیں. حرکت کہتے ہیں. اعراب حرکت کہتے ہیں. حرکت کہتے ہیں. جو اعراب نظر آئے اسے اعراب لفظی کہتے ہیں. جو اعراب پڑھنے میں آئے اعراب اسے اعراب پڑھنے میں آئے لفظی اسے کہتے ہیں. اعراب لفظی. نظر تو سارے ہی آ رہے ہوتے ہیں. جی. فعل مضارع کا عامل معنوی ہوتا ہے. پہلے مضارع مضارع مرفوع کا عامل معنوی ہوتا ہے. خبر کا عامل معنوی ہوتا ہے. مبتدا کی مبتدا خبر کا کا خبر کا عامل عامل معنوی ہوتا ہے. تو درج جملوں میں ہر اسم کے بارے میں بتائیے اس میں اعراب حرکت ہے یا اعراب حرف نہیں، اس کا عامل لفظی ہے یا معنوی. معنوی. الحیاء من الایمان، الحیاء پہ اعراب کون سا ہے؟ الحیاء اعراب حالت بال رفعی. اعراب بالحرکت ہے. اعراب بالحرکت. الایمان پہ الایمانی میں بھی اعراب بالحرکت ہے. ذہب غلامن میں صحابہ اعراب ذہبہ تو کہنا ہی نہیں نا، مورب تھوڑا ہی ہے، جی. مبنی ہے نا وہ. اعراب بالحرف. کس پر؟ غلام غلامن پہ اعراب اعراب بالحرکت ہے. حرکت ہے. عامل لفظی ہے. ابو بکر میں ابو پر اعراب اعراب بالحرف. اعراب بالحرف ہے، ابو ہے نا. جی. اعراب بالحرکت. طالع والد جبلن، والدن پہ کون سا اعراب ہے؟ اعراب بالحرکت. اعراب بالحرکت. جبلن پہ اعراب بالحرکت. ناظر زید الی فقیر، زیدن پہ اعراب اعراب بالحرکت. بالحرکت. فقیرن پہ اعراب بالحرکت. اعراب بالحرکت. شارب طفلن پہ اعراب بالحرکت. ماءن پہ اعراب بالحرکت. بالحرکت ہے. بکوبن پہ اعراب بالحرکت ہے. جالس خالدن پہ اعراب اعراب بالحرکت ہے. بالحرکت. علی الحسیری پہ سیری. اعراب اعراب بالحرکت ہے. بالحرکت. سرا خالد الی المدینہ، خالد اور المدینہ پہ اعراب یہ اعراب بالحرکت ہے. بالحرکت ہے. صام رجلان. اعراب بالحرکت. اعراب بالحرف ہے. کیسے اعراب بالحرف ہے. کیسے؟ تسنیہ کی حالت رفعی الف سے اور حالت نصبی جری جی. یا ساکن مع مفتوح سے آتی ہے. لکھا ہی. نہیں نبی ایک تھا. اچھا. ناصر عالم، اعراب بالحرکت. کاتب والدن پہ اعراب بالحرکت. سلم زیدن پہ اعراب بالحرکت. علی ابی خالد. اعراب یہ بالحرف. اعراب بالحرف. اعراب بالحرف. کس پہ؟ ابھی پہ اعراب خالد پہ اعراب بالحرف. خالد پہ اعراب بالحرکت. بالحرکت. حرکت. تو 13واں سبق جو ہے وہ بہت آسان ہے، وہ بھی آپ نے بعد میں دیکھ لینا، کل اس کو پڑھیں گے. جی. تو اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آج ہم نے جو پڑھا وہ یہ پڑھا کہ عامل معنوی کتنی چیزوں میں ہوتا ہے؟ 3 میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اعراب کتنی قسمیں ہیں؟ تقسیم میں 2 اعتبار سے کی گئی. دو اعتبار. اعراب کی تقسیم کتنے اعتبار سے کی گئی؟ 2. کون کون سے؟ اعراب اعراب بالحرف. بالحرف. اعراب بالحرف. اعراب کے پڑھے جانے یا نہ پڑھے جانے کے اعتبار سے. اعراب تقدیری. اعراب لفظی. اعراب لفظی، اعراب تقدیری. پھر فتح ضمہ کسرہ کے اعتبار سے. جی. اعراب بالحرکت. اور اعراب بالحرف. اعراب بالحرکت اور اعراب حرف کے بالحرف. اور کیا؟ کبھی حرکت کے ذریعے آئے گا تو کبھی حرکت کے ذریعے آئے گا. تو اس کو آپ نے دوہرا لینا. یہ آسان صحیح ہے. انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی.